کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اس حق کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بہت امپورٹنٹ ٹاپک، بہت امپورٹنٹ ایشو، نامحرم کی محبت. کل ہمارا ڈے 1 تھا جس میں ہم نے کازز پڑھے کہ کیوں اس محبت میں لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، جو کہ نامحرم کی محبت ہے، جو آپ کے لیے جائز نہیں، لیکن ہم اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں، کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، تاکہ جو ابھی بہت آگے نہیں گئی وہ ادھر سے ہی واپس آ جائیں. جیسے ایک رستہ ہے اور اس کے آگے لکھا جاتا ہے کہ آگے سے رستہ خراب ہے، آپ آگے نہ جائیں، تو آپ اسی رستے سے واپس آ جاتے ہیں. آپ کو کلیئر ہوتا ہے کہ آگے پتھر ہیں، تو آپ آگے جائیں گی تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گی. تو وہ لڑکیاں جو اس آڈیو کو سنیں گی ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے نتائج بہت برے ہیں. ابھی سٹارٹ میں آپ کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت رنگین لگ رہا ہے اور بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے، بہت مزہ بھی آ رہا ہے، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ. سو آج آپ کو وہ بتایا جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ ڈے ہم یہ ڈسکس کریں گے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے بیسیکلی یہ ساری سیریز بنائی گئی، وہ کیا تھا کہ ہاؤ ٹو کوئٹ دس ریلیشن شپ اینڈ ہاؤ ٹو کم آؤٹ فرام دس کیا کہہ لیں فرام دس ڈینجرس ریلیشن شپ، رائٹ. تو کل جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک پوائنٹ میں آپ کو اور ایڈ کرنا چاہوں گی، بلکہ 2 پوائنٹ مجھے ریکویسٹ بھی کی گئی اور میں اس کو ضرور ایڈ کروں گی. اس میں تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی ایسے ریلیشن میں رہتے ہیں، یا تو وہ پہلے سے اس ریلیشن میں ہوتے ہیں اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کو عادت ہو جاتے ہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس ریلیشن کے، تو پھر وہ شادی کے بعد بھی اسی لڑکے سے بات کرتی رہتی ہے، اور اگر لڑکا ہے تو وہ کرتا رہتا ہے اپنی ہسبینڈ ہونے کے باوجود اور اپنی بیوی ہونے کے باوجود. اور کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ لڑکیاں پہلے کسی نامحرم کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتی، لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کو اپنے محرم رشتے سے، اپنے ہسبینڈ سے جب وہ محبت نہیں مل رہی ہوتی، وہ اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی، جو وہ اپریسیشن چاہتی ہیں، جو اٹینشن چاہتی ہیں، جو کیئر چاہتی ہیں، جب وہ نہیں مل رہی ہوتی، وہ سکون چاہتی جو ان کو نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ اس گند میں قدم ڈال دیتی ہیں. میں نے پھر کہا اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا کہ ہاں اس وجہ سے، غلط تو غلط ہی ہے، چاہے آپ کے ہسبینڈ غلط ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلط سٹیپ اٹھا لیں. اور کئی جگہ پہ یہ کہ ہسبینڈ جب باہر چل جاتا ہے تو عورت جو ہے وہ اس چیز کو مس کر رہی ہوتی ہے، اور تب بھی وہ کچھ اس کے ارد گرد والے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اب یہ ایموشنلی تھوڑی ڈاؤن ہوگی تو کیوں نہ اس کو اپنی جال میں پھنسایا جائے اور اس کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کروا لیا جائے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ بہت غلط ہے. آپ کو اس سے باہر آنا ہے، ورنہ آپ اپنے ریلیشن کو، پاک ریلیشن کو خراب کر دیں گی، یعنی کہ جو نکاح کا رشتہ ہے وہ خراب کر دیں گی. یہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں کہ کیسے باہر آنا ہے، وہ بھی آپ کو کل بتاؤں گی. اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ آئی، وہ یہ تھی کہ کہا کہ آپ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں. وہ یہ ہے کہ ایک ہے نامحرم کی محبت، ٹھیک، ایک اس کی ٹائپ بڑی انوکھی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے ساتھ ہی ایسا ریلیشن قائم کر لیتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں محرم نام محرم والی بات تو ایک سائڈ پہ رہے گی نا. یعنی کہ کچھ جیسے ایک واقعہ مجھے شیئر کیا گیا کہ ایک لڑکی ہے جس کا بھائی کوئی نہیں ہے، تو اس سے گھر والوں نے اس کو بیٹا بنا کے ٹریٹ کیا، تو اس کے اندر بھی وہی ساری فیلنگز آ گئی کہ جیسے وہ لڑکا ہے، ٹھیک. تو وہ اپنی دوستوں کو اپنے باتیں کر کے ان کو اپنے ساتھ مطلب کہ اٹیچ کر لینا، اور اس حد تک کہ پھر وہ باتیں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
تو ایک لڑکی نے کہا کہ میں اپنی فرینڈ کو اس چیز سے باہر نکالنا چاہتی ہوں، لیکن کبھی کبھی خود نکالتے نکالتے میں اس میں پھنس جاتی ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو مجھ سے باتیں کرتی ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی یہی غلط کام کروں۔ تو یہ ہے کہ یہ لڑکی اور لڑکی جو اپنے ساتھ کر رہی ہے یہ انتہائی درجے کا غلط کام ہے، اور مینٹلی سکنس کی علامت ہے کہ کتنا مینٹلی ڈاؤن ہو چکے ہیں، کہ یہ بھی نہیں تمیز رہی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیا بس ہمیں یہ ریلیشن چاہیے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم کانسیکوینسز کی طرف آتے ہیں، نتائج کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہماری جو روح ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم اس روح کے اندر کچھ نہ کچھ اس کو فیڈ کرتے رہتے ہیں، کبھی تلاوت سنا کے، کوئی بھی باتیں، کبھی کوئی موٹیویشنل ٹاک سن کے، جیسے آپ ابھی سن رہے ہیں، تو آپ کی روح بڑی فریش ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی ہم پازیٹیو چیزیں اس میں ڈالتے ہیں اتنے زیادہ ہم پروڈکٹیو ہوتے ہیں، زندگی میں آگے جاتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، بیکاز ہم اپنی روح کو اچھی چیز فیڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگا؟ اور جب بھی ہم اپنی روح کو غلط چیز فیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ روح ڈیمیج ہوتی ہے، ہم ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے کل سے لے کے اب تک اتنے میسیجز آئے ہیں کہ میں ان سب کو شامل نہیں کر سکتی، لیکن میں نے آپ کی سٹوری سب کی سنی ہے، اس کے حوالے سے ہی میں یہ بات کروں گی کہ لڑکیاں انگزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، وہ اچانک نہیں جاتی اس ڈپریشن میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ اس ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں تو آپ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں، بیکاز آپ کا کانشیس مائنڈ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، آپ کا دل، آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یعنی آپ چھپ کے کر رہی ہیں یا سامنے کر رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، جو آپ کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ تو آلریڈی آپ ڈپریشن کے فیز میں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن لڑکے سے بات کر لی، پھر آپ خوش ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کا درمیان بریک اپ ہوا، لڑائی ہوئی، آپ کو لگا زندگی ختم ہوگی، یہی بس ہے، میرا جینا مرنا ختم، میری سٹڈیز ختم، میرے گھر والے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، میری زندگی ختم۔ تو آلریڈی آپ پہلے سے ہی اس ڈپریسو فیز میں تھی۔ جتنی بھی لڑکیاں ہیں، میں اس وقت آپ کو 100% شور کہہ سکتی ہوں، آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں، آپ اس وقت ڈپریس ہیں، چاہے آپ مانیں یا چاہے آپ نہ مانیں، کیونکہ آپ اپنی روح میں کیا ڈال رہی ہیں؟ گند ڈال رہی ہیں۔ آپ کو دودھ کی نہر دکھلائی جاتی ہے کہ دودھ کی نہر ہے، لیکن اصل میں وہ گٹر ہے، وہ گند ہے، کہ جب آپ اس میں کودتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اوہ میرا تو منہ بھی گندا ہو گیا، میرے تو کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ آپ کو دکھایا جا رہا تھا یہ بڑا پاک ریلیشن ہے، یہ تو بڑا خوبصورت سفر ہے، لیکن یہ تو کانٹوں والا سفر ہے۔ صرف کانٹوں والا نہیں، بدنامی کا سفر ہے، بے عزتی کا سفر ہے، یہ ڈپریشن کا سفر ہے، یہ دوزخ کی طرف جانے کا سفر ہے، یہ آگ کی طرف جانے کا سفر ہے، یہ اپنی آئیڈینٹی کھونے کا سفر ہے، یہ ہر طرح سے اپنے آپ کو ڈاؤن کرنے کا سفر ہے، اپنے آپ کو ضائع کرنے کا سفر ہے۔ تو آپ ایسا کریں گی؟ ایک بڑی خوبصورت میرے پاس میسیج آیا، اس کو میں ضرور شیئر کروں گی۔ اس کی کچھ لائنز تھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ یہ تھی کہ جب انسان اس ریلیشن میں جاتا ہے نامحرم کی محبت میں، تو بیسیکلی وہ اپنی ایمان کی تجارت کرتا ہے، تھوڑا 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 اپنا ایمان بیچا جاتا ہے، اور اس ریلیشن شپ میں آگے بڑھا جاتا ہے انسان۔ تھوڑا سا اپنا ایمان بیچا اور پھر اس کی لذت، کس کی لذت؟ حرام کی لذت اٹھائے، پھر ایمان بیچا۔ تو یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنی روح کو غلط چیز سے فیڈ کریں گی تو کیا ہوگا؟ آپ مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی ہر طریقے سے ڈیمیج ہو جائیں گے، ہر طریقے سے آپ کی روح ڈیمیج ہو جائے گی۔ اور ہمارا جو مائنڈ ہے، ایک مائنڈ کی گیم ہے، جب مائنڈ میں کوئی لڑکی یہ بٹھا لیتی ہے یا اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر میں اس ریلیشن شپ سے باہر آئی تو پتہ نہیں میں مر جاؤں گی، میں رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو آپ کا دماغ آپ کو کہتا ہے، اور بار بار جب کوئی چیز کہی جاتی ہے وہ چپ کی طرح میموری میں آپ کے